ریلیف کی بات صدیق ملک صاحب، ریلیف جو ہے وہ ظاہری بات ہے، آپ پیٹرولیم کے منسٹر ہیں تو لوگ جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ریلیف ملے گی ہمیں، پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوگی، 12-15 روپے نہیں، 20-25 بھی نہیں، لوگ کچھ زیادہ توقع کر رہے ہیں، حالات کی نزاکت ایسی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا جی۔ اچھا انشاءاللہ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ دے کے تو میرا حوصلہ کچھ بڑھ گیا ہے۔ نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم نے حکم دیا تھا کہ یہ پچھلی جتنی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو قیمتوں میں جھکاؤ آیا ہے اس کا تمام تر فائدہ بغیر حکومت ایک پیسہ بھی رکھے عوام تک پہنچائے۔ اور ابھی بھی میں آپ کو اسپیسیفک نمبرز اس وجہ سے نہیں بتا رہا ہوں کہ ابھی وہ جنگ جاری ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں اور یہ کافی نہیں ہے۔ نہیں، وزیر اعظم صاحب اچھی بات ہے کہہ رہے ہیں اور، لیکن یہ میں آپ کو ایک پبلک اوپینین بتا رہا ہوں، اس وقت ہمارا ایک پول بھی چل رہا ہے، ہم ایک اوپینین پول بھی لے رہے ہیں، 12 روپے 15 روپے 20 روپے پہ عوام بالکل بھی راضی نہیں ہے، بالکل بھی راضی نہیں ہے۔ میں نے 12 15 اور 20 کہا ہے، 25 پہ بھی راضی نہیں ہے، میں نے تو 25 میں بھی نہیں بتاتا کہا ہوں 30 پہ بھی راضی میں نہیں بتاتا ہے۔ ہوں کتنے پہ راضی ہوں۔ اصل میں آپ راضی نہیں ہیں۔ نہیں، یہ بھی آپ کی بات درست ہے کہ ہم واقعی راضی نہیں ہیں، راضی نہیں، واقعی راضی نہیں ہیں۔ یہ اور صحیح ناراض ہیں۔ دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے پاس جب ہم آئے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہماری کمرشل جو ایل سیز تھیں، یعنی ہمارے بینک ایل سی کا اجرا کرتے تھے اور بین الاقوامی بینک ایل سی کو کنفرم نہیں کر رہے تھے۔ جس دن ہم، یہ پہلے ہفتے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ہمیں ٹیلی فون کالز آتے تھے، آپ نے بھی اخباروں میں اس وقت بہت لکھا، اور ہم سارا دن بھاگتے رہتے تھے کہ ایل سی کنفرم ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ تقریباً کمرشل ڈیفالٹ میں آ رہے تھے۔ بین الاقوامی سطح پہ آپ کی ساکھ اتنی متاثر ہو گئی ہوئی تھی کہ بینک آپ کی ایل سی لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب وہ حالات نہیں رہے، حالات بہتری کی طرف چلے گئے، اور جو مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں وہ عوام پہ بوجھ تو پڑا ہے، اور ہم ایک غریب ملک ہیں، جتنی بھی ہم سہولت دے سکتے تھے وہ کافی نہیں تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 2000-3000 سے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں، مگر آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم نے جو وعدہ کیا تھا، جیسے جیسے وقت آ رہا ہے، کچھ سٹیبلٹی آ رہی ہے ملک میں، کچھ بین الاقوامی سطح کے اوپر پرائسز نیچے آ رہی ہیں، تو وہ تمام فائدہ عوام تک پہنچایا جا سکے، یہی وعدہ تھا، اور اس کے اوپر مسلسل ایک استحکام کے ساتھ انشاءاللہ چلتے رہیں گے، استقامت کے ساتھ، استحکام کے ساتھ اس پہ چلتے رہیں گے، مگر لوگوں کا جو غم و غصہ ہے وہ برحق ہے۔ آفتاب جہانگیر صاحب، آپ بتائیں کہ آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پبلک کے نمائندے ہیں آپ، کیا توقع کر رہی ہے؟ آپ کی اپنی کیا توقع ہے؟ حکومت کو پیٹرول کی پرائس کتنی کم کرنی چاہیے؟ اچھا دیکھیں حامد میر بھائی، بات یہ ہے کہ جو بات آنیسٹلی کرنی چاہیے کہ پہلی بات تو یہ، جب ہم نے پیٹرول کی قیمت کو فکس کر دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے، تو ابھی مصدق ملک صاحب جس طرح مسکرا رہے ہیں اور آپ کو دیکھ کر ان کا بڑا حوصلہ بھی بڑھ گیا ہے، تو یہ بھی اس وقت جو ہے، کیونکہ یہ آنے والا الیکشن ہے، بالکل آپ کے سر پر الیکشن کھڑا ہوا ہے، 17 تاریخ کو الیکشن ہے، تو یہ اس وقت ایک ریلیف دے کر شاید اپنی پراپرٹی جو ان کی کم پڑی تھی اپنی جو ہے اس کو بحال کرنے کی الیکشن کی وجہ سے ریلیف تو آنے دینا، سمجھتا ہوں ریلیف تو آنے دینا سر، آنے دیں، میں تو کہتا ہوں آنے دیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا ریلیف اس وقت $125 سے $100 سے بھی نیچے آ گیا ہے بیرل، تو اس حساب سے جو عوام کو ریلیف دے سکتے بالکل دیں، اور دینا بھی چاہیے، اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے، یہ کوئی وہ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں، تو اب ہم اگر یہ کہیں کہ بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں جو ریلیف ہے وہ عوام کو ملنا چاہیے، وہ عوام کا حق ہے، کیونکہ لوگ پہلے ہی بہت پریشان ہیں، لیکن یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس ریلیف کے بعد چیزیں جو ہے واپس اسی پرائس پہ جتنا یہ کم کریں گے اس پرائس پر آئے گی یا نہیں آئے گی، کیونکہ جو چیز ایک دفعہ بڑھ جاتی ہے پاکستان کے اندر وہ کم نہیں ہوتی۔ پیٹرولیم کی قیمت بڑھتی کم ہوتی رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں اگر ان میں بھی کمی آتی ہے، اگر وہ بہتر ہوتی ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہ اپنی طرف اسی طرح بڑھ رہی ہیں تو پھر جو ہے وہ مشکل ہے، لیکن ان کو ریلیف دینا چاہیے، اور انہیں چاہیے کہ لیوی کے اوپر بھی توجہ دیں، صرف وہ پیٹرول کی قیمت نہ کم کریں، لیوی کے اوپر بھی کم کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ریلیف عوام کو مل سکے۔ مشتاق صاحب، کتنا پیٹرول کم ہونا چاہیے؟ میں دو پہلو سے اس پہ میرے ساتھ بات کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت بھی یہ کرتی تھی کہ ایک ہاتھ سے 10 روپے دیتی تھی نا، تو دوسرے ہاتھ سے 50 روپے لوگوں سے لے لیتی تھی، تو میں اس حکومت سے کہتا ہوں کہ یہ کام نہ کریں۔ دیکھیں، ایک تو انہوں نے 15% پہ شرح سود لے گئے ہیں، جس سے خود بخود ایک انفلیشن آئے گی۔
اس کے ساتھ انہوں نے اس مہینے کے لیے 7 روپے 80 پیسے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ وہ بجلی کی قیمت میں لوگوں کے اوپر ڈال دیا. اس سے بھی ایک انفلیشن لوگوں کے اوپر بہت جو ہے وہ پڑے گا. اور CPI کنزیومر پرائس انڈیکس نے جو عید کے موقع پہ کہا ہے کہ 33% تک یہ انفلیشن ہے, 33% تک. تو ایک صورت. اب میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں. 7 مارچ 2022 کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو تیل کی قیمت تھی وہ $119 فی بیرل تھی, اور یہاں پاکستان میں قیمت تھی $149 لیٹر. اب تیل کی قیمت ہے $96 فی بیرل, $96 فی بیرل, اور ہمارے ہاں ہے $249 فی لیٹر. تو کم از کم $100 فی لیٹر کم ہونا چاہیے. اگر $119 فی بیرل تھا اور اب $96 فی بیرل ہے, اس وقت 149 تھا, تو اب تو 149 ہونا چاہیے 96 پر. اگر اس وقت $119 پہ 149 روپے تھا, تو اب $96 پہ $150 لیٹر جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس سے کم ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمی ہے قیمتوں کی وہ. اچھا, یہ جو آپ نے $100 کمی کی سجیشن دی ہے, یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ریٹ نیچے آیا ہے یا آپ نے اس کو سامنے رکھ کے؟ سامنے رکھ کے, یعنی میں نے آپ کو بتا دیا کہ $119 فی بیرل قیمت تھی مارچ میں, اور اب ہمارے ہاں $149 لیٹر تھا. اب $96 فی بیرل ہے, $96 فی بیرل ہے, یہاں 249 ہے, تو $100 تو کم از کم بنتے ہیں. جی مصدق ملک صاحب. جی, مارچ میں ہم تقریباً 100-120 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے تھے ہر مہینے, اسی قیمت کی وجہ سے جس کا ذکر ہمارے بھائی نے کیا ہے. اور اگر ہم یہ 2-4-5 مہینے اور دیتے رہتے تو ملک بینکرپٹ ہو جاتا, خدا نہ خواستہ خاکم بدہن. اس وجہ سے ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو رسپانسبل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تیل کی قیمت کا تعین کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. ہمارے پاس PSO ہے, حکومت صرف PSO کے ذریعے پیٹرول خریدتی ہے, اور PSO صرف کمپیٹیٹیو بڈنگ کے ذریعے پیٹرول خریدتا ہے. یعنی وہ ٹینڈر ڈال دیتا ہے, پوری دنیا سے تمام ممالک اور کمپنیاں بڈ کرتی ہیں, جس کا سب سے کم پیسے جو بڈ کرتا ہے اس کو ٹینڈر دے دیا جاتا ہے. پچھلے 15 دن کے جتنے بھی ٹینڈر ہیں جو گلوبل مارکیٹ کے حوالے سے آتے ہیں, جن کا آپ بتا رہے تھے, ان کو ایوریج کیا جاتا ہے, اور اگلے 15 دن کے لیے وہ اس ملک میں تیل کی قیمت متعین ہو جاتی ہے. یہ ہے طریقہ کار. اسی طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے, تاکہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ملک کی معیشت کو ایسا دھچکا پہنچے اور نقصان پہنچے کہ پھر ہم بوکھلا جائیں اور وہ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ خدا نہ خواستہ کہیں ہم بینکرپٹ تو نہیں ہو جائیں گے. تو ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ 100% ریلیف جو ہے وہ لوگوں کو فراہم کیا جا رہا ہے, مگر رسپانسبلٹی کے ساتھ. یعنی ملک کو برباد کیے بغیر جتنا ریلیف بھی دیا جا سکتا تھا اس سے زیادہ وزیر اعظم صاحب دینا چاہتے ہیں, اور اسی کے اوپر ابھی لے دے ہو رہی ہے کہ کتنا نمبر بنتا ہے, کیا نمبر ہے, کتنا ریلیف ہے. اور نہ صرف ریلیف, یہ 50 سے اوپر تو چلا جائے گا نا, میں غیر مناسب ہوگا اس کے اوپر کوئی بھی تبصرہ کرنا. وہ میری اس وقت حالت وہ ہے بلی کو چھچڑوں کے خواب آ رہے ہیں. آپ 15 سے شروع ہوئے ہیں سر 100 پہ گئے, آپ 50 پہ آ گئے. یہ تو ایسا لگتا ہے کپڑے کا کاروبار ہو رہا ہے کہ کتنا لینا ہے کتنا دینا. لیکن کچھ دیر میں انشاءاللہ کچھ دیر میں انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. جی آفتاب بھائی, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں آپ تو 50 کہہ رہے ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں $100 یا $75 تک کم لے کر آئیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں 50 سے اوپر ہونا چاہیے. ابھی مصدق صاحب بڑے مزے سے بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں. مزہ تو نہیں ہے, جب ہم کرتے تھے تو کہتے تھے یہ بیوقوف بنا رہے ہیں. نہیں, میں بتاتا ہوں اس کی وجہ. ہم سبسڈی نہیں دے رہے نا جی, ہم یہ نہیں کر رہے کہ ہر بڑی موٹر گاڑی والا جو شخص ہے وہ جب پیٹرول ڈلوائے تو اس کو ہر لیٹر کے اوپر $10 یا $15 دیں, یہ نہیں کر رہے. تو بڑی گاڑیوں والے جو ہیں وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں. جتنے کا پیٹرول پاکستان میں آ رہا ہے اتنے کا پیٹرول وہ ڈال رہے ہیں پاکستان میں. اس وجہ سے جس چیز پہ ہم معترض تھے وہ یہ تھی کہ یہ جس چیز کو بارودی سرنگ کہہ رہے تھے, آپ نے وہ لفظ کہہ دیا تو میں اس کو تشریح کرنی پڑی. وہ یہ تھی کہ جو سبسڈی آپ دے رہے تھے وہ خزانے میں تھی نہیں, اور اگر آپ نے دینی تھی تو خزانے میں کسی نہ کسی مد میں لکھ جاتے, یا کم از کم کابینہ سے فیصلہ کروا جاتے, یا کم از کم CCI سے کوئی فیصلہ کروا جاتے. بغیر کوئی فیصلہ کیے, بغیر خزانے کی کسی مد میں وہ پیسے رکھے, ایک
کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دینا اور پورا ملک اس کنٹینر کی زد میں لا کے اس کو غارت کر دینا، یہ ہم سمجھتے تھے irresponsible ہے کہ وہ پیسہ جو پاکستان کے پاس نہیں ہے، جانے سے پہلے یہ اعلان کر دینا کہ وہ پیسہ جو ہمارے پاس نہیں آج سے ہم نے غریبوں کو دیا کیونکہ ہم نے کون سا رہنا ہے، اور اس کو ڈاکیومنٹ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. کیا ضرورت ہے کابینہ مصدق بھائی، ہم نے بتایا تھا کہ ہم نے ایکسٹرا جو ہے پیسہ جنریٹ کیا ہے، جو ٹیکس کی مد میں جنریٹ کیا گیا تھا، اس کو عوام کو ریلیف دیا ہے. اب آپ کے اعداد و شمار بھی یہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے کتنا پیسہ کیا ہے. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی مصدق ملک صاحب، مجھے نہیں پتا آپ کی کون سی فیلڈ ہے جس میں آپ اسپیشلائز ہیں، کہ وہ جو منسٹری پیٹرولیم منسٹری ہے وہ تو وہی ہے نا لوگ جو ہمارے دور میں بھی تھے. انہوں نے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں، ہمیں نہیں بتاتے تھے. اور بھائی جو انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا، ہمیں بتایا منسٹری نے کہ جی آپ اس طرح ریلیف دے سکتے ہیں، تو ہم نے ریلیف دیا. اور عوام کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہم سبسڈی دے رہے ہیں یا کیا دے رہے ہیں. آپ اور کوئی نام دے دیں، آپ اس کو شریف سبسڈی کہہ دیں، لیکن عوام کو ریلیف دے. عوام اگر اجازت دے 219 سے 196 لیٹر پہ 96 پر بیرل آنے پر آپ اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے. ایسا کریں نا جی، دیکھیں اس میں ملک صاحب کی اس بات میں بالکل حقیقت ہے کہ انہوں نے مائن بچھائے، ٹائم بم بچھائے ہیں. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، جب ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے تو رہنے کا کوئی امکان نہیں تو انہوں نے یہ کام کر لیا، ورنہ ان کو باقی 3.25 سال وہ کام یاد نہیں تھا. اب ملک صاحب سے ہم ایک مطالبہ کرتے ہیں، میں اور آپ دونوں مل کر، کہ آپ کم از کم جو بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت ہیں، آپ اس کے اوپر پاکستان میں کوئی جی ایس ٹی اور کوئی پیٹرولیم لیوی وصول نہیں کریں گے. اگر آپ جی ایس ٹی اور پیٹرولیم لیوی وصول نہیں کریں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں 70 روپے فی لیٹر عوام کو ریلیف ملے گا. جی سر. جی کہ ایسا ہے نہیں، ایسی کیلکولیشن نہیں ہے. میں آفتاب بھائی کو شاید میں نے کسی بات پہ ناراض کر دیا، میرا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا. وہ ضرور جو کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے کیا، مگر ملک چلانے کا ایک طریقہ ہے نا. آپ کو لکھنا پڑتا ہے، آپ کو کچھ فیصلے کابینہ سے لینے پڑتے ہیں، آپ کو سی سی آئی کی میٹنگ میں جانا پڑتا ہے اعلان کرنے سے پہلے. آپ صرف کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اعلان نہیں کر سکتے کیونکہ ملک کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. مصدق بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ کی منسٹری ہے اس نے کوئی ایسا نوٹ لکھا کہ یہ ہماری کنسرن کے بغیر انہوں نے لکھ کر رکھا تھا کہیں کہ جی ہم سے کوئی نہیں پوچھا گیا، کنٹینر پہ کھڑے ہو کر یہ بات کی گئی ہے. میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ جو منسٹری کے لوگ تھے، کسی نے ریزائن کیا، کسی نے آ کے آواز اٹھائی کہ جی میں ریزائن کر رہا ہوں کیونکہ یہ غلط کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی 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 میں آفتاب بھائی اگر کہنا جو بھی بات کرنا چاہیں ضرور کریں. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا فیصلہ کابینہ سے منظور شدہ نہیں تھا جس کے ذریعے یہ سبسڈی دی جا سکتی تھی. سی سی آئی کے پاس بھی نہیں تھا، ای سی سی کے پاس بھی نہیں تھا. چلیے سارا کچھ چھوڑ دیں. بجٹ میں 1 منٹ کی بات، صرف بجٹ میں کسی جگہ پہ لکھا جاتا ہے کہ ٹیکس کی مد میں یہ جو پیسے آئے ہیں یہ ہم نے یہاں ڈال دیے، کہیں نہیں تھا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اب آپ جو کمی کریں گے آپ کابینہ سے منظوری لیں گے؟ بالکل منظوری لے کے باقاعدہ سمری کے ذریعے وہ سمری ای سی سی میں جائے گی، اس کے بعد وہ منظور ہوگی، اس کے بعد اس کا اعلان کیا جائے گا. جو طریقہ کار ہے، جو پیٹرولیم کی پرائس کو اسٹیبلش کرنے کا طریقہ کار ہے، اس کو بھی فالو کیا جا رہا ہے. جو فورم ہے جہاں سے اجازت 100 یونٹ تک جو ہے پیسے ہی نہیں لیں گے. وہ کون سی سوری آفتاب بھائی، کون سے کیبنٹ سے اپروو ہوئی، کون سے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے ہوئی؟